الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد آئے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، معصوم رما اور کوثر پیاد کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عظم معروف سے قبل کو سنانے اور بتلانے سے پہلے گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رازدار ما اوغا صاحب علم نشرہ بدگوہا چہرے والے واللیل زلفوں والے حضرت عبداللہ کے پیارے حضرت ماں آمینہ کی آنکھوں کے تارے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت نبدانی و شفائیہا و نور الابصاری و ضیائیہا دائماً ابداً ابدا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم تمامی حضرات مرحوم و مغفور نور پنجہ ان کے برسی کے موقع کے اوپر ایصال ثواب کی محفل کو قائم کر کے بیٹھے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں مرحوم کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب قدیر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنائے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر جو ہمارے نوجوان جو زندگیاں گزار رہے گے، ان نوجوانوں کے اندر سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کبھی رزق کے معاملے کے اندر، کمائی کے معاملے کے اندر ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے تو بڑی نوکری لگے گی، یا میرا اگر باہر کا ہو جائے گا اپنی حیثیت کے مطابق اگر مجھے نوکری ملے گی تو میں کمانے کے لیے جاؤں گا۔ اس بات کو سمجھنا آج ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ بہت سے نوجوان سوچتے ہیں کہ اگر مزدوری کا کام کروں گا تو میری کوئی ویلیو نہیں رہے
لگے گی میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہمارے باپ داداؤں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے کالی راتوں کے اندر محنت کر کے، کبھی کھیتی باڑی راتوں کے اندر کر کے، کبھی سخت بارش کے موسم کے اندر، کبھی سخت گرمیوں کے اندر اگر مزدوری کرنی پڑ جائے تو بھی اپنی اولاد کے لیے جس کے حلال کمانے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، صرف نماز پڑھنا، صرف روزے رکھنا، چہرے پر سنت رسول سجا لینا یا قرآن کی تلاوت کرنا یہی عبادت نہیں، بلکہ رب کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر رات اور دن بنائے گئے، اس رات کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، اور جو دن بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے دین اپنے بندوں کی کمائی اور جس کے حلال کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ رات اور دن ہوتا ہے، اس کے اندر جو دین ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو حلال روزی کمانے کے لیے بنایا ہے تاکہ بندہ رات کو آرام کر لے اور جب سورج طلوع ہو تو اپنے کام کے لیے نکل جائے اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی وہ تلاش کیا کرے۔ آج جو ہمارا نوجوانوں کا معاشرہ ہے، اگر ماں باپ کبھی کہے کہ بیٹا جب تک تیرے مطابق نوکری نہیں ملتی تو کسی چھوٹی سی دکان کے اوپر رہ جا، اپنے ماں باپ کا سپورٹ کر، تو بہت سے نوجوان اس سوچ کے اندر پڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ارے میں کیا مزدوروں کے اڈوں کے اوپر جا کر بیٹھوں گا، میں کیا JITC کے اندر کسی کمپنی کے اندر مزدوری کروں گا، میں کیا کسی کے یہاں جا کر 5-7 ہزار روپے کی نوکری والا کام کروں گا، اور بندہ اس کے اندر اپنی عزت کو یوں سمجھتا ہے کہ گھٹ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جب ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کو یہ سبق پڑھایا تھا، اے میرے صحابی سن لے، جو ہاتھوں کی کمائی کرتا ہے، جو جس کے حلال کمائی کے لیے جو پیروں کو چلاتا ہے، اور جہاں پر وہ بندہ اگر جس کے حلال کمانے کے اندر اگر اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی مقبول ہے اور رسول کی بارگاہ کے اندر بھی مقبول ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو وکھاریا بازار کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو اپنے گاؤں کے علاقے کے اندر سبزی مارکیٹ کے اندر مزدوری کرتے ہیں، ان کو ہمارے معاشرے کے اندر عزت نہیں دی جاتی۔ اگر شادی بیاہ کا موقع آ جائے اور اگر کوئی روپیے والا آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے اچھی اچھی باتیں کر کے اس کے لیے کرسی کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سگے چچا کا بیٹا اگر مزدوری کرنے والا ہو، اگر وہ کسی دکان کے اوپر معمولی نوکری کرنے والا ہو،
اور اگر ہمارے یہاں شادیوں کے اندر یا ہمارے گھروں کے اوپر کسی فنکشن کے اندر آ جائے تو ہم اپنے سگے رشتے دار کو اتنی عزت نہیں دیتے جو ایک بار والے کو عزت دیا کرتے تھے. اگر غریب ہمارے کٹمب کا کوئی سبھی ہے اور اگر ہمارے یہاں شادیوں کے اندر اللہ کی نعمتیں کھلائی جا رہی ہے لیکن اگر کوئی غریب ہمارا رشتے دار ہے تو ہم اس کو کہتے تھے کہ تو بعد میں کھانا، جب آخر میں سب کھا لے اس کے بعد تو اپنا دیکھ لینا. ہمارے معاشرے کے اندر مزدوروں کو عزت نہیں دی جاتی، لیکن آؤ اسلام نے مزدوروں کے بارے میں کیا کہا کہ کبھی بھی نوجوان یہ نہ سوچے کہ مجھے تو بڑی کمپنیوں کے اندر نوکری ملے گی. ارے اللہ کا تیرا مقدر چمکا دے گا اور اچھی جگہ کے اوپر تیری قسمت اگر تبدیل ہو جائے گی تو چلے جانا وہاں پر نوکری کرنا. لیکن جب تک تو معمولی انسان ہے، گھر کے اندر تیرے سپورٹ کی ضرورت ہے اور ماں باپ کے اوپر بوجھ مت بننا. اگر 10,000 کی نوکری بھی مل رہی ہے تو وقتی طور کے اوپر کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جہاں پر انسان اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ جایا کرتا ہے، اپنے گھروں کے اندر اگر لوگوں کے اوپر بوجھ بن جایا کرتا ہے، پھر وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. کبھی اپنے دوستوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے لاؤ 200 روپے دے دیے جائے، کبھی اپنے خاندان والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے لاؤ 500 دے دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو مزدوری کیا کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکل جایا کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں کے اندر لوٹایا کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی کمائی کو جمع کرتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ رب تبارک و تعالی اس کی عزت کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے مال کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا، مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز کے اندر مزدوری کرنے کے بعد جب اپنے گھر کے اوپر آتا ہے تو سکون کی نیند بھی اس کو مل جایا کرتی ہے. لوگ اجازت اور لوگ یہی باتیں کرتے ہیں بھلے کی مزدوری کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کا پورا کر لیتا ہے، اپنے گھر والوں کا پورا کر لیتا ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں بھلے کی مزدور کے لیکن اپنے بچوں کی کسی چیز کے اندر کمی نہیں آنے دیتا. اللہ کے رسول نے فرما دیا جو رزق حلال کی تلاش کے اندر نکل جاتا ہے رب قدیر اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے اور رب قدیر اس کی عزتوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. صرف نماز پڑھنا کی عبادت نہیں، رزق حلال ہمارے باپ داداؤں نے جو زندگی گزاری، آج جب ہمارے پاس کام نہیں ہوتا تو پھر ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے؟ بہت سے نوجوان تو یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ سسرے کا وارثہ آئے گا تب کام چل جائے گا، سوچ بن جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں مجھے دے گا تو میرا کام چل جائے گا. جب کمانے نہیں جاتا تو ادھر ادھر ہم نے دیکھا کہ اچھے نوجوان کبھی فاٹکوں کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اس طریقے سے سامنے آتے ہیں مولانا صاحب 200 روپے کی ضرورت ہے، بچہ بیمار ہے، کمائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے متعلق جو ہاتھ پھیلانا جانتے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھیلاتا ہی رہ جاتا ہے. آپ نے فقیروں کو دیکھا ہوگا، مانگنے والوں کو، سالوں سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے فقیر ہماری بستیوں کے اندر آتے ہیں، بہت سے فقیر جو 40-50 سال سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا بھی مانگنے سے ہو جاتا ہے، ان کا کپڑا بھی مانگنے سے مل جاتا ہے، ان کو دولت بھی مانگنے سے مل جاتی ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ان کے جسموں کے اوپر اچھا کپڑا نہیں آتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کے جسم کے اوپر کبھی اچھا رونق والا کپڑا نظر نہیں آتا. وہ 50 سال پہلے بھی مانگ رکھے تھے اور آج بھی مانگ رکھے گے. رسول پاک نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما دیا جس نے ایک مرتبہ اپنے اوپر سوال کا مانگنے کے دروازے کو کھول لیا تو اللہ کے رسول فرماتے گے ہمیشہ وہ مانگتا ہی رہتا ہے. رسول پاک فرماتے گے میرے صحابہ کبھی یوں نہ بنو بلکہ ہمیشہ یوں بنا کرو. اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے تو 200 یا 100 روپے یا 10 روپے بھی تمہارے پاس لے کر جانے والا ہو اللہ کے نام کے اوپر, لیکن تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدورے کے متعلق حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے گے اے میرے صحابہ جب مزدوروں کو مزدوری کے لیے رکھو. ان باتوں کو سننا آپ کو یوں لگے گا کہ برسی کا موسم ہے اور برسی کی یہ محفل ہے, لیکن یہ کون سی باتیں ہو رہی ہے, یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. موت کے بارے میں, قبر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ سن سکتے ہیں اور بہت کچھ ہم نے سنا ہے, لیکن زندگی کامیاب کیسے ہو اس دور کے اندر, اس کے اوپر دھیان رکھنا اور سننا بے حد ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ مزدوروں کے حقوق رسول پاک نے بیان کیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مزدور کو آپ مزدوری کے اوپر رکھو یا اپنی دکان کے اوپر رکھو کسی کو, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے ان کی تنخواہ کو مقرر کرو. جو بھی آپ کو دینا ہے یا جو بھی وہ آپ اس کے کام کا وہ لینے والا ہے اس کو متعین کر لو. آج ہوتا ہے نا کبھی جب مچھی کی سیزن شروع ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تو چلے آنا بعد میں سمجھ لیں گے, لیکن جب بعد میں سمجھنے کی بات آتی ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں تو 15,000 پگار سے سوچ کر رہا تھا لیکن اس نے تو 10,000 روپے کے حساب سے مجھے حساب دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مزدور طبقے سے پہلے اس کی مزدوری کو متعین کر لو. چاہے اپنے گھر کا بھی کام تمہیں کرانا ہو تو اس کی مزدوری کو متعین کر لو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں جو مزدور کو تم رکھ رہے ہو, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان مزدوروں کی مزدوری کو ان کے پسینے سوکھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو. آج ہم کام کروا لیتے ہیں لیکن جب مزدوری دینے کی بات آتی ہے تو ہم بات کیا کرتے ہیں, ابھی تو تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, ابھی تھوڑا اوپر کر لے, بعد میں ہم سمجھ لیں گے, بعد میں ہم دیکھ لیں گے. کبھی بہت سے لوگ مزدوروں کی مزدوری کو بھی کھا جایا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کو مزدوری کے اوپر رکھو تو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. تو دنیا نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے اس قول کو پڑھا ہے تو دنیا کے عقل مند لوگ کہتے ہیں جو اسلام کے اندر جو مزدوروں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آداب بیان کیے گئے, جو ارشادات کو بیان کیا گیا, ایسا کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا. جب کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدوروں کی مزدوری کتنی ہونی چاہیے, ان کو کتنا دینا چاہیے, آج کبھی ہمارے علاقے کے امام بھی ہوتے کہ ہماری مسجدوں کے اندر آج ہماری دکان کے اوپر بہت سے ہمارے ایسے نوجوان ہوتے گے, کبھی کٹم کے لوگ ہوتے گے ہماری فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے, کبھی کھیتی کے اندر ہمارے رشتے دار یا ہماری پہچان والے ہوتے گے. لیکن کبھی ہم یہ سوچتے گے کہ اگر 10 کی جگہ کے اوپر 8 میں یہ ملتا ہے تو میں رکھ لوں. کبھی بندہ سوچتا ہے 7 کی جگہ پر اگر 5 میں
بچے نئے کپڑے پہن کر عید کا دن منانے کی کوشش کیا کہ اللہ کے رسول کا دین ہے. ہمارا دین کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا نہیں. ہمارے رسول نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ بس صبح کو مسجد میں داخل ہو جانا اور تسبیح لے کر بیٹھ جانا, پورا دن مسجد کے اندر گزار دینا. نہیں, اللہ کے رسول فرماتے کہ فجر کی نماز پڑھنا اور نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنا اور اس کے بعد رزق حلال کمانے کے لیے نکل جانا. کوشش کرنا تیرا کام ہے, تیرے مال میں برکت دینا یہ رب کا کام ہے. اور جو مزدور ہوتا ہے, جب مزدوری کر کے آتا ہے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے. مزدور جو مزدوری کرتے ہیں پوری گاڑیاں نہ جانے کتنے کلو کا وزن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر وہ پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے مزدوروں کے بارے میں, جب ایسا بندہ جو صبح کو نکلتا ہے شام کو اپنے گھر کے اوپر جب مزدوری کر کے آ جاتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جب اپنے بستر کے اوپر رات کو سو جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی تھکاوٹ کو دیکھ کر اور دین کی مزدوری کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر پورے اس کے دین کے گناہوں کو معاف فرماتا. اس کے حلال کوئی معمولی چیز تھوڑی. آج ہمارے نوجوان راتوں کو 2-3 بجے تک موبائلوں کے اوپر لگے ہوئے گے اور جب صبح کام کے اوپر جانے کی بات ہے تو کبھی نوکریاں چھوٹ جاتی ہے اچھی خاصی. بہت سے نوجوانوں نے تو یہ سوچ لیا کہ دین کو کیا کام کریں, رات کو بھی 2 گھنٹہ ایسا کام کر لیں گے کہ جو مزدور 1 مہینے کے اندر کماتا کہ ہم 2 گھنٹوں کے اندر اتنا کام کر لیتے گے اور کما لیتے گے. جب گھروں کے اوپر صبح کو کبھی 5,000 کبھی 10,000 ہفتے کے اندر دیا کرتا ہے, کبھی ماں باپ خوش ہو جاتے گے, ارے میرا بیٹا کہیں جاتا نہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو اتنا خرچہ دے دیا کرتا ہے. تب جا کر کبھی پتا چلتا ہے کہ آج تو بچہ پولیس چوکی کے اندر کھڑا ہوا ہے, رات کو دارو کی پھیری کر رہا ہے, رات کو جوئے کا اڈا چلا رہا ہے, رات کو ناجائز کاموں کی طرف جا رہا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو حرام کی کمائی کو جمع کیا کرتے ہیں اور حرام کا لقمہ کھایا کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے پیٹ کے اندر حرام کمائی کا ایک لقمہ اتارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے نہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے. یہ وہ صحابی ہے کہ صحابہ کے اندر سب سے امیر سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان غنی سے بھی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تھا عبد الرحمن تو یقیناً جنتی ہے, تیرے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں, تیرا مال بھی حلال کا ہے میں جانتا ہوں, لیکن عبد الرحمن سن لے میرے صحابہ کے اندر سب سے آخر میں اگر جنت میں جائے گا تو تو جائے گا. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہی کیوں؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا عبد الرحمن تو نے مال کو جمع کیا ہے تو قیامت کے دن مال کا حساب بھی تو دینا ہوگا. میرے صحابہ جن کے پاس تیرے سے کم مال ہے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اپنا حساب و کتاب مال کم ہوگا تو جلدی کوئی آدمی حساب و کتاب دے کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے
یہی قول حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمام نبیوں کے اندر سب سے آخر میں اگر کوئی نبی جنت کے اندر جائیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے گے اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی اور ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، تو ان کو بھی اپنے مال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی لیے تو مولا کائنات سے کسی نے کہا تھا، اس یہودی نے کہا تھا، اے علی تم آدھا دن مزدوری کرتے ہو اور آدھا دن کام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو، اگر پورا دن مزدوری کر لو تو تمہارے مال کے اندر زیادہ برکت بھی ہوگی اور تمہیں زیادہ مزدوری بھی ملے گی۔ تو مولا کائنات نے اس وقت اس یہودی سے کہا تھا، سن لے علی نہ حساب والا کام کرتا ہے نہ علی عذاب والا کام کرتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا یہ حساب والا اور عذاب والا کام کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا، سن لے اے یہودی، اگر علی نے رزق حلال کمایا اور اس کو جمع کیا تو بھی قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور اگر علی نے معاذ اللہ حرام کا مال جمع کیا تو مال کا حساب جو حرام کا ہوتا ہے اس کے اوپر قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اور جہاں پر زیادہ مال ہوتا ہے وہاں پر اکثر اپنے رشتہ دار، اپنے قرب والوں کے حقوق کو مارا جاتا ہے۔ نہ علی عذاب والا کام کرتا ہے نہ حساب والا کام کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے، بہت زیادہ یہ امیر تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسور بھی تھے، حضرت بلال حبشی کے داماد بھی تھے۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو ان کے مال کو جمع کیا گیا ان کی اولاد کے اندر بانٹنے کے لیے، جہاں پر روکڑی رقم ان کی اتنی زیادہ تھی، جب ان کے سونے کو نکالا گیا تو سونے کی اینٹیں ان کے مالوں کے اندر موجود تھی۔ کہیں اینٹیں سونے کی سامنے رکھی گئی اور جب اس کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو کلہاڑی سے ان اینٹوں کو توڑ توڑ کر ان کی اولاد کے درمیان ان کے وراثت کے حصے کو تقسیم کیا۔ اتنے امیر اور دولت کس کو پیاری لگی؟ آج ہم بھی تو نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم بھی، کہ اللہ کسی کا محتاج مت کرنا اور اس کے حلال کے اندر کمائی کے اندر برکت دینا۔ کس کو عزیز نصیب ہوتی دولت؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا وہ پیار دیکھ کر میری زبان سے نکل گیا کہ کاش رب تبارک و تعالیٰ مجھے امین نہ بناتا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے غریب ہی پیدا فرما۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ نے امیر کو چھوڑنا پسند کیا اور غریبی کو قبول کرنا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کے لیے دعا مانگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں واقعہ ہی کچھ ایسا تھا، رسول پاک مسجد نبوی کے اندر بیٹھے گے، ایک صحابی رسول آ رہے گے اور نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی کہ جن کے قدموں کے اندر بیٹھنا بھی ہمارے لیے شرف اور مقدر کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک ایک کر کے صحابہ کرام جا رہے گے اور رسول پاک سے مصافحہ کر رہے گے، لیکن صحابہ کے اندر حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ حاضر ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
طرف جب انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے حضرت سعد انصاری کے ہاتھوں کو پکڑ لیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میں دیکھ رہا ہوں. یہاں تک کہ رسول پاک کی بارگاہ کے اندر وہ صحابی اپنے ہاتھ کو کھینچ رکھے گے لیکن رسول پاک ان کے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچ رکھے گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تمام صحابہ تعجب کے اندر پڑ گئے, معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے جنہوں نے مصافحہ کیا فوراً رسول پاک نے ان کے مصافحہ کرنے کے بعد ان کو جانے دیا, لیکن جب یہ انصاری صحابی آئے تو ان کے ہاتھ کو رسول پاک پکڑ رکھے گے اور وہ صحابی کھینچ رکھے گے, لیکن اللہ کے رسول ان کے ہاتھ کو چھوڑ نہیں رکھے گے اور اپنی طرف کھینچ رکھے گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا رسول پاک نے ان کے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا. رسول پاک نے جب ان کے ہاتھوں کے اندر چھالوں کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ تیرے ہاتھوں کے اندر چھالے کیسے گئے, یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کتنے گئے. رسول پاک کے وہ صحابی سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو اس صحابی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. وہ حضرت سعد انصاری رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہاتھ جو اتنے جو مضبوط نظر آ رہے گے, جو ہاتھوں کے اندر آپ کو چھالے نظر آ رہے گے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں, میرے گھر کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے, میرے بوڑھے ماں باپ بھی گئے, میری اہلیہ بھی گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام کو پورا کرنے کے لیے میں صبح کو مزدوروں کے اڈوں پر چلے جاتا ہوں, کبھی کھیتی کے اندر درخت کھودانے کا اور زمینوں کو کھودنے کا میں کام کیا کرتا ہوں, جس کی وجہ سے پورا دن میرے ہاتھوں کے اندر کلہاڑی رکھنے کی وجہ سے کبھی چھالے پر جایا کرتے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کونے کے اندر سے دیکھ کے رکھے گے کہ ایک صحابی اپنے نبی سے کس طریقے سے اپنے معاملات کو بیان کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی کہانی کو سنا تو عبد الرحمن بن عوف کہتے گئے رسول پاک نے اور قریب ان کو قریب کھینچ لیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے بوسہ دے دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد تمام صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, یہ سعد وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو بھی مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں کو سخت کر لیتا ہے اور جس کے حلال کمانے کی کوشش کیا کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہاتھ وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے, اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے, اور رب قدیر جو مزدوری کر کے رزق حلال کماتے ہیں رب ان کے مالوں کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مزدوری کرنا کوئی ایک کا کام نہیں. آج جب رشتوں کی باتیں آتی ہیں تو کبھی کبھی ہم سوچتے گئے اور کبھی دیکھتے گئے فلاں تو مزدوری کر رہا, مزدور کے لڑکے کو کس طریقے سے ہم اپنی لڑکی دے, کبھی سوچتے تھے. لیکن یاد رکھو بھلے کہ ہماری نظروں کے اندر مزدوری ایک معمولی چیز ہو, لیکن مزدور کا مرتبہ اللہ اس کے رسول کے درمیان بہت ہی بلند اور بالا ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں کی کمائی کرنے والا جو اپنی زندگی عزت اور وقار کے ساتھ بھلے ہی وہ مزدور ہے, دن کے 400-500 روپے وہ کما رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب مسجد کی پیٹیوں کے اندر جب اس مزدور کا 5 روپیہ بھی آتا ہے تو کبھی اس کے صدقے میں ہم امیروں کے مالوں کو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے. مزدوری کوئی معمولی چیز نہیں.
جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آج کبھی کبھی ہم بہت سے بندوں سے کام بہت سارا لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے ان کی محنت کا روپیہ تو بھی ہم اس کے اندر کھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 200-500 روپیہ اگر مہنگائی کے دور کے اندر بڑھانے کی بات آ جائے تو کبھی کبھی ہم جھڑک دیا کرتے اور کہتے ہیں کہ بھائی دوسری جگہ پر نوکری ڈھونڈ لے۔ عام آدمی کی تو کیا بات کریں، علماء کو بھی کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے 500 یا 1000 روپیہ گھر۔ آج مجھے بتاؤ کون سے گھر کا 10,000 یا 15,000 میں پورا ہو جاتا؟ آج اگر 2-4 بچے کو اور دونوں مرد و عورت جس گھر کے اندر ہو تو آپ مجھے بتائیں یہ تو علماء کے مال میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کس طریقے سے پورا ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی ابھی 15 دن یا 20 دن ہوئے حیدرآباد کے اندر ایک مسجد کا ٹرسٹی تھا حیدرآباد کا، اللہ نے بہت ساری دولت دی۔ آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ پر ویڈیو آئی تھی اس کی کہ اس نے جب اپنی بچی کا نکاح کروایا اور شادی کے اندر اس نے 16 کروڑ روپے واپس کیے، 16 کروڑ روپے۔ اب وہ دولت مند بھی تھا اور ایک مسجد کا وہ متولی بھی تھا۔ جس مسجد کا وہ متولی تھا، حیدرآباد کی یہ بات ہے، جس مسجد کا وہ متولی تھا وہاں کے امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، بیچارے باہر کے تھے، یو پی کے، 8 دن کی چھٹی لے کر گئے، 8,000 روپیہ ان کی تنخواہ تھی، اور جب وہ گھر کے اوپر گئے 8 دن کی چھٹی لے کر تو ان کے جانے کے بعد ان کی اہلیہ کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو 8 دن کی جگہ پر انہوں نے 12 دن مکمل کر لیے۔ جب وہ امام صاحب وہاں سے گھر سے آئے واپس اور جب تنخواہ کی تاریخ آئی تو اسی 16 کروڑ روپے خرچ کرنے والے نے امام کے پگار کے اندر سے 2,000 روپے کاٹ لیے کہ 10 دن 12 دن کی تمہاری غیر حاضری ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جب اس طریقے سے میں ہر طبقے کی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ علماء کسی، ہماری دکان پر بھی کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جیسا تم کھاتے ہو ویسا اس کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو چلو ویسا کھا تو نہ سکے لیکن کم سے کم اتنا تو دے دو کہ وہ تمہاری دکان پر رہنے کے بعد کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آج چوریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے کام تو بہت زیادہ لے لیتے ہیں لیکن جتنا دینا چاہیے اتنا دے نہیں پاتے اور نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ ہم کو نقصان بھی پہنچا دیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر انسان رحم دل ہوتا ہے وہاں پر مزدوری کرنے والا اگر اس کو پتا چل جائے میرے سیٹ کے یہاں کوئی بیمار ہے اور اگر وہ مزدوری کرنے والا جس کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق رکھیں گے وہ آپ کے لیے بھی آپ کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی زبان کے اوپر الفاظ ہوتے ہیں کہ میرا جیسا سیٹ تو اللہ سب کو عطا کرے، جو وہ خیال رکھتا ہے ایسا دوسرا خیال نہیں رکھتا۔ یہی پیغام سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر دیا۔ جب رسول پاک دنیا سے پردہ فرما گئے اور جب خلافت کی تخت نشینی کی بات آئی تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اور میٹنگ کی کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، تو تمام صحابہ نے یہ رائے دی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلمانوں کا خلیفہ متعین کیا جائے۔ رات کو میٹنگ ہوئی مسجد نبوی کے اندر کہ صبح سے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے۔
اب رات کو میٹنگ تو ہو گئی، عہدہ بھی دے تو دیا، لیکن صرف عہدوں سے گھر تھوڑی چلتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق، سننا میرے نوجوانوں، آج ہمیں کبھی بوری اٹھانے کے اندر شرم آتی ہے، آج ہمیں کبھی کھیتوں کے اندر مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے مزدوریاں کر کے بھی اپنی اولاد کا پیٹ پال لیا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب صبح ہوئی تو خود بھی تاجر تھے، مدینے کی منڈی کے اندر خود بھی تجارت کیا کرتے تھے، کبھی مزدوری کر لیا کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے سر کے اوپر ٹوکری لے کر بازار کے اندر مال بیچنے کے لیے جانے لگے۔ جب دوسرے صحابہ نے دیکھا تو دو صحابہ دوڑتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اور مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرتے کہ اے عمر، اے علی، صدیق اکبر تو مدینے کی منڈی کے اندر مزدوری کرنے کے لیے جا رہے گے، ہم نے تو ان کو مسلمانوں کا خلیفہ متعین کیا ہے، اب یہ خلیفہ ہو کر اگر منڈی کے اندر مزدوری کرنے یا مال بیچنے کے لیے بیٹھیں گے تو دوسرے یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا خلیفہ ہو کر مزدوری کر رہا ہے، منڈی کے اندر اپنا مال بیچ رہا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق اور مولا کائنات کو یہ پتا چلا، دونوں صحابی دوڑتے ہوئے راستے کے اندر ہی سیدنا ابو بکر صدیق کو روک لیتے گئے اور عرض کرتے گئے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے گئے، یارو تم نے راتوں کو خلیفہ تو بنا دیا گے، لیکن خلیفہ بننے سے گھر نہیں چل جایا کرتا، میرے گھر کے اندر بھی بچے گے، ان کی بھی ضروریات ہے، اگر میں کماؤں گا نہیں تو اپنے بچوں کا پورا کیسا کروں گا؟ سیدنا عمر فاروق مولا کائنات نے کہا، آپ کو اب منڈی کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آؤ مسجد نبوی کے اندر دوسری میٹنگ کرتے گے اور بیت المال کے اندر سے آپ کی تنخواہ کو مقرر کرتے گے، آج سے آپ کو بیت المال کے اندر سے تنخواہ دی جائے گی جس سے آپ کے بچوں کا خرچ چلے گا اور آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج سے آپ صرف مسلمانوں کے اوپر دھیان رکھیں گے اور اسلام کے کاموں کی طرف دھیان دیں گے، آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں۔ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہوتے گئے، سن لینا اس حدیث کو، اس بات کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر صبح کو دوسری میٹنگ ہوتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق عرض کرتے کہ ابو بکر بتاؤ، پوچھا جا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق سے، یہ نہیں کہ ہماری طرف سے ہم نقی کریں، اور اگر تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہو تو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ آج بندے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے مہینے کے اندر، کم سے کم تمہارا بھی گھر ہے، تمہیں بھی پتا چلتا ہے کہ ایک گھر اگر سادہ سمپل طور پر فضول خرچی کی بات نہیں کرتے تو بھی آج کے حساب سے کم 15 یا 17 ہزار روپے ایک مختصر سی فیملی کو ایک مہینے کے گزارے کے لیے چاہیے۔ صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، بتاؤ آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کریں بیت المال کے اندر سے؟ تو وہ بھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، اور صحابیوں کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق تو تمام صحابہ کے اندر اونچا مرتبہ، یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ جتنی ایک امیر کی تنخواہ ہوتی کہ اتنی میری تنخواہ، وہ بھی اللہ اس کے رسول کی شجاعت کو جانتے۔ جب لوگوں نے پوچھا بتاؤ آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کرے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں مدینے کے اندر ایک جتنی مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ جتنا ایک مزدور مدینے کے اندر کماتا ہے اور اپنے گھر کو چلا لیتا ہے، دیکھنا جو قوم کا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر سب کے اوپر ہونی چاہیے، صرف نام کے بڑے نہیں بننے چاہیے، بلکہ اس کو پتا
کہ آج کے دور کے اندر کس کی کیا ضرورت ہے، آج کے دور کے اندر کس کا کتنا خرچ ہونا چاہیے اور کتنی اس کو دینے کی ضرورت ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ ایک مدینے کی مزدور کی تنخواہ میری تنخواہ، تو ایک صحابی نے عرض کی ہنستے ہوئے، اے ابو بکر صدیق، ایک مزدور کی تنخواہ مانگ رہے ہو؟ اگر آپ کے اندر اس کا پورا نہ ہوا اس تنخواہ کے اندر، تو ایسا تو نہیں کہ پھر مدینے کی منڈی میں جا کر تجارت کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کتنا پیارا جواب دیا، اے میرے صحابی، اے اللہ کے رسول کے صحابی، تو یہ سوچتا ہے کہ ابو بکر اپنے لیے یہ متعین کرتا تھا؟ سن لے، اگر ایک مزدور کی تنخواہ جو میری مقرر کی گئی اور اس کے اندر اگر میرے گھر والوں کا پورا نہ ہوا تو میں سمجھ لوں گا کہ مدینے کے اندر کسی مزدور کے گھر کا پورا نہیں ہوتا، اور جب مجھے یہ پتا چل جائے گا تو مدینے کے تمام مزدوروں کی تنخواہ کو میں خلیفہ ہو کر بڑھا دیا کروں گا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام ہے۔ مجھے پتا چل جائے گا کہ مزدور کی مزدوری کے اندر اس کا اتنا پورا نہیں ہوتا تو اس کی مزدوری بڑھائی جائے۔ اللہ کے رسول کو یا اللہ کے رسول کے صحابی جو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے، بڑا اہم پیغام دیا ہے، کبھی بھی مزدوری کرنے کے اندر، کبھی بھی اپنے گھر کو چلانے کے اندر کبھی آر محسوس مت کرنا کہ فلاں نوکری ملے گی، جہاں مجھے گاڑی دی جائے، جہاں پر مجھے موبائل دیا جائے وہاں پر میں نوکری کروں گا۔ نہیں، عزت سے اگر تو کمائے گا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا تو برکتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، تجھے ترقی دینے والی رب کی ذات ہے۔ یاد رکھنا، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مزدوروں کے عزت عطا فرمائی ہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ عطا فرمایا ہے، آؤ دنیا کے اندر ایک ایسا سخی گزرا ہے جس کو دنیا حتیم طائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ حتیم طائی وہ سخی تھا کہ جس کے محل کے 100 دروازے تھے۔ اگر ایک فقیر 100 دروازوں کے اوپر بھی آ کر مانگتا تھا تو بھی حتیم طائی اس کو دیتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ ایک دروازے سے تو نے لے لیا ہے، واپس دوسرے دروازے پر کیسے آیا۔ اتنا سخی حتیم طائی، لیکن حتیم طائی سے کسی نے پوچھا، ہے حتیم طائی، کیا تو نے بھی اپنے سے کسی سخی کو دنیا کے اندر دیکھا ہے اپنے سے بڑھ کر؟ تو حتیم طائی نے کہا تھا، ہاں میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑھ کر بھی ایک سخی کو دیکھا ہے۔ اس شخص نے پوچھا وہ کون ہے؟ حتیم طائی کہتا ہے، ایک دن میں نے پورے شہر کی دعوت کروائی، پورے شہر کی، امیر طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو یا مزدوروں کا طبقہ ہو، پورے شہر کے اندر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کو میں نے کھانے کی دعوت نہ دی۔ حتیم طائی کہتا ہے، جب تمام لوگ کھانے کے دسترخوان کے اوپر آئے، علماء بھی تھے، بے شمار بڑے بڑے تاجر بھی تھے، یہاں تک کہ مزدور طبقہ بھی تھا، لیکن میں نے سوچا کہ سب تو یہاں جمع ہو گئے، لاؤ گاؤں کے اندر چکر لگا لوں، کوئی باقی تو نہ رہ گیا جو میری دعوت کے اوپر نہ آیا۔ حتیم طائی کہتا ہے، میں گھومتا گھومتا شہر سے تھوڑا باہر جنگل کی طرف گیا، میں نے جنگل کے اندر دیکھا ایک 80 سال کا بوڑھا ہے جس کے ہاتھ کے اندر کلہاڑا ہے اور وہ درخت سے لکڑیاں توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ حتیم طائی نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس نے جا کر اپنا گھوڑا اس کے قریب روکا اور روکنے کے بعد اس بوڑھے کو کہا، اے میاں، تمام لوگ تو حتیم طائی کی دعوت کا لطف اٹھا رہے ہیں اور تم کو کہ ہاں دھوپ کے اندر مزدوری کر رہے ہو اور حتیم طائی کی دعوت کے اوپر نہیں گئے ہو۔ جب اس بوڑھے سے حتیم طائی نے یہ کہا تو اس بوڑھے نے کہا، اے نوجوان، اللہ نے جب تک میرے ہاتھوں کے اندر طاقت رکھی ہے، میں دوسرے کے دسترخوان کو کیسے دیکھوں؟ مجھے وہی رزق پسند ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے
کما کر اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں. مجھے لذت اس کے اندر کی ملتی ہے جو اپنی کمائی کا ہوتا ہے. اور آج ہمیں لذت کس میں ملتی ہے؟ جب دوسروں کے وہاں جائیں تو 200 ہمارے نخرے ہوتے گئے. یہ کمی تھی، دعوت میں یہ نہیں دیا، دعوت میں وہ نہیں دیا. اور دوسروں کا مال کھانے کی بات آتی ہے تو بڑے تیار ہو کر ہم کھایا کرتے گئے. لیکن جب ہمارے کھلانے کی بات آتی ہے اور جب اگر کوئی ہم سے کوئی اور چیز کی فرمائش کر لیتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن وہ 80 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے حتیم طائی سے جو میرے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے میں اسی کو پسند کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی مال کو زیادہ پسند کرتا ہے. اس لیے میں حتیم طائی کی دعوت کے اوپر نہیں گیا. حتیم طائی کو بڑا تعجب ہوا. وہ کہتا کہ حتیم طائی جب اس نے جواب دیا تو میں وہاں سے اپنے گھوڑے کو موڑ کر جانے لگا. لیکن جیسے کہ جانے لگا تو اس بوڑھے نے مجھے آواز دی، نوجوان تو بھی شاید حتیم طائی کی دعوت کے اندر جا رہا ہے. اس بوڑھے نے اپنی جیب کے اندر سے 5 آنے نکالے اس زمانے کو اور حتیم طائی کے ہاتھ کے اندر دیے اور کہا یہ 5 آنے ہیں. حتیم طائی کو تو میرے روپیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بڑا دولت مند ہے. لیکن حتیم طائی کے گھر کے اوپر جو پکانے والے ہیں، جو رسوئی کا کام کرنے والے ہیں، ان مزدوروں کو یہ 5 آنے دے دینا. اس لیے کہ جب ان مزدوروں کو یہ 5 آنے مل جائیں گے تو اس دعوت کے اندر علماء بھی آئیں گے، ان کے لیے اچھا انتظام ہوگا اور میرا حصہ بھی اس دعوت کے اندر پڑ جائے گا. جب حتیم طائی کے ہاتھ کے اندر وہ 5 آنے رکھے، حتیم طائی نے اپنے نقاب کو اتار دیا. جب 80 سال کے بوڑھے نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں، یہ تو حتیم طائی کے. وہ بوڑھا ڈر گیا کہ میرے سامنے خود حتیم طائی کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے بھی میں نے اپنی سخاوت کو بیان کیا ہے. وہ گھبرا گیا، لیکن حتیم طائی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اس بوڑھے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور حتیم طائی کہتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں، لیکن بابا میں تو ایک دولت مند ہوں اور سخاوت کر رہا ہوں، لیکن تو ایک مزدور ہے، اس کے باوجود بھی سخاوت کر رہا ہے. تو ایسا بندہ ہے جو اللہ کے نزدیک بھی بڑا سخی ہے اور لوگوں کے درمیان بھی بڑا سخی ہے. بلکہ تو اتنا سخی ہے کہ آج کے حتیم طائی سے بھی تو سخی ہے. یہ وہ مزدوری کی کمائی ہوتی ہے جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مال کی برکت بھی عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، صرف روزے رکھنا عبادت نہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرنا عبادت نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا انتظام کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حدیث پاک کے اندر غریبوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جو میری امت کے مزدور ہیں، میرے صحابہ میرا دین مزدوروں سے شروع ہوا ہے، مزدوروں کے اوپر کی ختم ہوگا، اور جب کل قیامت کے دن تمہارا نبی جنت کے اندر داخل ہوگا تو ان کے ارد گرد اگر سب سے زیادہ نبی کے امتیوں کے اندر کسی کی تعداد ہوگی تو میری امت کے وہ مزدور ہوں گے جو حلال کمائی مزدوری کے ذریعہ دنیا کے اندر کمایا کرتے تھے، اور وہ مزدور میرے پیچھے میرے ساتھ ہی جنت کے اندر داخل کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حلال کمانا سیکھو، دوسروں کے اوپر بوجھ مت بنو، خاص طور پر اپنے ماں باپ کو. تم نے بھن لیا، اسکول کر لی، نوکری نہیں ملتی تو اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرو ڈھونڈنے. یہ نہیں کہ 50 وہاں سے لے لوں گا، 100 دوست دے دے گا تو میرا تو دل نکل جائے گا. کب تک مانگے گا؟ اور یاد رکھنا دنیا کے دروازے 1-2 مرتبہ ہی دیتے تھے، اور دنیا کے دروازے رات کو کبھی کبھی بلکہ اکثر بند ہی ہو جاتے تھے. لیکن رب کی رحمت کا دروازہ وہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. رب کہتا کہ میرے بندے نکل اور میری طرف توجہ لگا، میں دوں گا وہ کوئی دنیا دار تجھے دے نہ سکے گا.
اور جو برکت میرے در سے ملے گی وہ کسی اور در سے نہیں ملے گی۔ بس یہی پیغام ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو، رزق حلال کماؤ اور اپنی اولادوں کا اچھا بھوشیہ سوچنے کی کوشش کیا کرو۔ بس رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب قدیر آپ سب کی کمائیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ رب قدیر مرحوم نور محمد بھائی پنجہ ان کی قبر پر رحمت و برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ رب قدیر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کی قبر کو رب قدیر تا حد نظر کشادگی عطا فرمائے۔ بیان کے اندر بولنے کے اندر اگر کوئی خطا ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔